خانان و مداحان مصطفیٰ محفل شریف کی کرسیوں پر وراجمان سنی مسلمان عزیز بچوں، پردے سے سماعت کرنے والی ماؤں بہنوں، آپ سبھی کو محمد عمر فاروق امجدی کا سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال، الصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال وعلى آلہ وأصحابہ الکمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے موقع حسین میں ہم تمام سامعین بارگاہ طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین رحمت للعالمین میں درود و سلام کا نذرانہ بانداز غلامانہ محبتانہ مخلصانہ عاجزانہ جھوم جھوم کے پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ چھیڑیے گا نہیں، بہت اچھی آواز سیٹ کر رکھی ہے، بہت اچھی چل رہی ہے آپ کی پوزیشن۔ آپ کو نقیب اہل سنت نے اتنا شعر دیا ہے کہ پتہ نہیں آپ نے سنبھالا یا چھوڑ دیا ہے۔ سنتا تھا کہ شعر جنگلوں میں رہتا ہے، محلوں میں اور پاکٹوں موبائلوں میں بھی رہنے لگا ہے۔ اگر آپ تیار ہوں تو ہم بھی اپنے چند شعر چھوڑ دیں، کوئی ڈرے گا نہیں نا؟ حفاظت کریں آپ۔ شاعر کہتا ہے میرا دعویٰ ہے کہ ہر منظر سبحانہ بھول جائے گا، میرا دعویٰ ہے کہ ہر منظر سبحانہ بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والے زمانہ بھول جائے گا۔ میرا دعویٰ ہے کہ ہر منظر سبحانہ بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والے زمانہ بھول جائے گا۔ آدمی کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے چلو نہ ترقی کرتے ہیں، کشمیر دیکھائیں، شملہ کی ٹھنڈک سے ملاقات کرائیں۔ کچھ لوگ پیرس کا مزاج بناتے ہیں، کچھ امریکہ افریقہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہیں رہتے ہیں تو کہتے ہیں تاج محل دیکھ لیں، لال قلعہ دیکھ لیں، چار مینار دیکھ لیں۔ میں کہوں گا اللہ اگر رقم دے، دولت ہو، تو اس رب سے دعا کریں کہ اپنے محبوب کا در دکھا دے، ایسی توفیق عطا۔ جب وہ اپنا گھر اور اپنے محبوب کا در دکھائے گا اور آپ وہاں جائیں گے، تب آپ کو لگے گا کہ کل کائنات ایک پلڑے پر، مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ ایک۔ میں آقا علیہ السلام کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کے دہلیز کی بات ہے۔ توجہ رہے، ایک پلڑے پر مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ اور دوسرے پلڑے پر کل کائنات
میرے رب نے اتنا حسین بنایا ہے اس گنبد خضرا کے مکین کی چوکھٹ۔ شاعر تخیلات پیش کرتا ہے اور توجہ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر منظر سبحانہ بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والے زمانہ بھول جائے گا، کچھ ایسی دلکشی ہے گنبد خضرا کے جلووں میں جو اس کو دیکھ لے نظریں ہٹانا بھول جائے گا۔ کچھ ایسی دلکشی ہے گنبد خضرا کے جلووں میں، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو۔ میں بتاؤں، ہم لوگ جس مٹی سے بنے نا، اس مٹی کو ڈکشنری میں کثیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لغت میں اسے کثیف کہتے ہیں۔ جب اس مٹی کو آپ اس لائٹ میں یا نائٹ میں ٹائٹ کریں گے تو ٹائٹ کرتے ہوئے سایہ ابھار دیں۔ میاں جی بیٹھے کرسی پہ نا، بھائی جان چشمہ لگا کے، آپ دیکھیں تو دیوار کے پچھلی حصے پر ان کی باڈی کا سایہ ابھر رہا ہے نا؟ چاہے لائٹ ہو یا چاند کی چاندنی ہو یا سورج کی روشنی ہو، سایہ پڑنا کیوں پڑنا؟ اس لیے کہ ہم جس مٹی سے بنائے گئے ہیں وہ کثیف ہے، کثیف۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کو جس مٹی سے بنایا ہے وہ لطیف ہے، لطیف۔ آپ سے بولے سبحان، وہ لطیف ہے۔ میرے رب نے اپنے محبوب علیہ تحیت و ثنا کے جسم معمر کو بنانے کے لیے جب فرشتے کو آرڈر کیا جا الگ سے مٹی لے کے آ، اللہ الگ سے کسی اور آدم کو بنانا ہے کیا؟ تو رب نے کہا نہیں، میں اپنا محبوب بناؤں گا۔ اچھا تو دوبارہ الگ سے مٹی لانا ہوگی؟ اللہ نے کہا ہاں لانا ہوگا۔ فرشتے نے تیاری شروع کی کہ ٹھیک ہے تیرے حکم، سر آنکھوں پر میرے مالک، ہم جا رہے ہیں۔ رب نے طائر سدرہ کو حکم دیا، میں نہیں چاہتا کہ عام زمین کی مٹی لائی جائے اور میرے محبوب کا جسم معمر بنے، خاص زمین کی مٹی چاہیے۔ خاص زمین کی؟ کہاں کی مولا؟ تو رب نے کہا جنت نے دعا کیا تھا کہ اللہ خوبصورت ہو کر بھی خوبصورت نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ میں تیرے محبوب کی چوکھٹ پہ نہیں، گرم کر دے مجھے، اپنے محبوب کی چوکھٹ پر بٹھا دے۔ جاؤ، میں نے جنت کی دعا قبول کر لی ہے اور جنت کی کیاری اٹھاؤ، اے جبریل ٹکڑے جنت لے کر جاؤ، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ بٹھا دو۔ اب جب بنایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، پھر اپنی حیات پاک میں ہدایت کا پیغام دے کر انتقال کرے گا تو اسی زمین پر میرا محبوب دفن کر دیا۔ جاؤ وہاں جنت کی کیاری کو بٹھا دو۔ طائر سدرہ جبرائیل امین نے جنت کا حصہ لیا اور لے کر زمین پر اتر گئے، وہاں بچھا دیا جہاں اس وقت میرے آقا کا روضہ ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ جب ان سے معلوم کریں گے تو پتہ چلے گا۔ حدیث شریف میں ہے بین المنبر والمحراب روضۃ من ریاض الجنہ، میرے محراب و منبر کے درمیان کی زمین جنت کی زمین ہے۔ نقیب اہل سنت کے زبان کی بات نہیں ہے، خطیب اہل سنت کے زبان کی بات نہیں ہے، نعت خوانان و مداحان مصطفیٰ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، 100% رائٹ ہے۔ میرے رب نے جنت کے حصے کو اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بٹھا دیا اور کہہ دیا جسے ہم نے سب سے حسین بنایا ہے وہ بھی میرے محبوب جیسے مکین کی دہلیز پر بسیرا کرے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اب جب فرشتہ آیا تو کہاں کی مٹی اٹھایا؟ جنت کے زمین کی۔ جنت نور ہے، جنت کی کنکریاں نور ہیں، جنت کے درخت نور ہیں، جنت کی دھول نور ہے، جنت کے ریزے نور ہیں، جنت کے سنگریزے نور ہیں۔ جب سب نور ہیں تو جو اس سے بنے گا وہ نور علی نور ہوگا کہ نہیں؟ اللہ نے جس سے بنایا، اب اس مٹی کو لغت میں لطیف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لطیف کہتے ہیں۔ اور لطیف کا حال یہ ہے
کہ جب اسے لائٹ کے سامنے ٹائٹ کریں گے آپ تو لائٹ فائٹ نہیں کر پائے گی، سایہ نہیں ابھار پائے گی۔ جیسے شیشے کو آپ لائٹ کے سامنے کریں تو روشنی اسے کراس کر کے نکل جاتی ہے، ایسے ہی میرے مصطفیٰ جان رحمت کو لطیف مٹی سے رب نے بنایا، اس لیے آقا کا سایہ نہیں ہے۔ توجہ دیں آپ، سایہ نہیں ہے۔ اب جب توفیق ہو اور جانا نصیب ہو، مقدر ہو جائے، اللہ دولت دے تو رب سے یہی توفیق مانگو کہ اپنا گھر دکھا، مصطفیٰ کا پاکیزہ در دکھا، جا کے دیکھو شاعر کے تخیلات کے مطابق کہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر منظر سبحانہ بھول جائے گا، مدینہ دیکھنے والے زمانہ بھول جائے گا۔ کچھ ایسی دلکشی ہے گنبد خضرا کے جلووں میں جو اس کو دیکھ لے نظریں ہٹا۔ آپ ذرا سوچیں اور توجہ دیں، میں ایسے آقا علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ کمال ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو آقا علیہ السلام کا امتی بنایا۔ نبی تو بہت رہے مگر ہم بھی ایسے خوشبخت لوگ ہیں کہ ہمارا نصیبہ بھی جاگ گیا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کے امتی میں ہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ دوسرا شعر آپ کی سماعتوں کی دہلیز پر توجہ سے سنیں گے، محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتا ہے عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہیں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں، عبادتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہیں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ الہی اتنا کرم کر میری غریبی پر، میں اپنی ماں کو مدینہ اللہ توفیق دے تو اس بات کو بھی توجہ میں رکھیں کہ اللہ ہماری دولت سے جیسے ہمارے لیے بلڈنگ عطا کر دیتا ہے، محل دے دیتا ہے، دکان دے دیتا ہے، مکان دے دیتا ہے، کاروبار عطا کر دیتا ہے، ہم بزنس کر کے شہرت پا جاتے ہیں اور دولت مندوں میں شمار کیے جانے لگتے ہیں۔ اے میرے مالک جب مجھے دولت دے تو اتنی توفیق دے کہ اس دولت سے من اپنے والدین کو حج بیت اللہ کے ساتھ روضہ رسول اللہ کی زیارت کرا سکیں۔ اب آپ ٹھہریں اور توجہ دیں کہ ہم سب اس وقت شادی خانہ آبادی کے پربہار موقع پر شریک ہیں۔ جناب حافظ صدر عالم صاحب کی شادی کا موقع ہے نا، اور آپ توجہ سے بیٹھے بھی ہیں۔ اتفاق ہے کہ حافظ صدر عالم کی شادی میں میرا آنا ہوا، ان کے ماموں جان جناب رحمت علی بھائی ممبئی سے تشریف لائے، ان کو لے کر ایئرپورٹ سے یہاں پہنچنا پڑا، آ گیا۔ توجہ دلانا چاہوں گا اور آپ سے کہوں گا کہ آج کل عالموں اور حافظوں کی شادی کا بڑا مسئلہ ہے، اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ محلوں میں مسالہ بنا رکھا ہے لوگوں نے، یہ کیا ہوگا۔ لڑکیوں کا بھی مزاج ہے کہ ہم کیسے داڑھی والے ٹوپی والے دیندار آدمی سے شادی کریں گے، والدین بھی اسی تخیلات میں ڈھلتے جا رہے ہیں۔ ہاں یار کیسے کیا ہوگا، بہو تیرے، کیونکہ مدرسے کے پرنسپل ہیں ہم، ہزاروں سے روز ملاقات ہوتی ہے، بہو تیرے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، تو اس میں کچھ لوگ اپنی بچیوں کی شادی کا مسئلہ لے کر آتے ہیں۔ بچوں کی شادی کا مسئلہ لے کے مسلمان آج کل پریشان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا کہیں ہو جائے گا، بچیوں کی شادی کا مسئلہ لے کے پریشان ہے۔ لوگ آتے ہیں، ہاں حضرت کوئی لڑکا بتا دیں، فلاں خان بادا ہے، فلاں قبیلہ ہے۔ اچھا لڑکی کیا کرتی ہے؟ یہ تعلیم ہے، یہ پڑھی ہے، یہ معاملات۔ لڑکا کیسا چاہیے؟ تو ایسا ہو کہ وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، ماسٹر ہو، LLB کیا ہوا ہو، PhD کیا ہوا ہو۔ اچھا مولوی مولانا ایک عالم صاحب تھے، بڑا بڑھیا ہے، معاملات ٹھیک نہیں ادھر ٹھیک نہیں رہے۔ میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایسا کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی تربیت میں کھوٹ پیدا کر رکھا ہے، ہم نے اپنی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کی ہے، تب یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ
میں نے بڑے بڑے انجینئر ڈاکٹر سے شادی ہوتے دیکھا ہے، حالات یہ ہیں کہ بچیاں مکانوں میں چیختی چلاتی رہ جاتی ہیں، میاں جی ڈیوٹی کر کے نکلتے تو ادھر بیئر مار کے لڑک جاتے ہیں، شراب پی کے بیتوکے زمین پہ پڑ جاتے ہیں، کبھی اٹھا کے کبھی لٹا کے اور کبھی سنبھال کے ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے۔ میرے رب کا شکر ہے کہ کسی دیندار عالم و حافظ کو اگر آپ نے اپنا داماد بنایا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا وہ داماد شرابی نہیں ہوگا، اور سونے پہ سہاگا یہ ہے، علماء صاحب تھے کہ جواری بھی نہیں ہوگا، ہے نا، شرابی بھی نہیں ہوگا، جواری بھی نہیں ہوگا۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ نشہ آور اشیاء آدمی کو کھوکھلا کر رہی ہے، اور اس طرح سے لوگ اس کے قریب ہو رہے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ آدمی ہے یا جانور ہے، وہ گھاس کی طرح نشہ آور چیزوں کو کھائے جا رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ دولت ہو جاتی ہے تو آدمی تسکین قلبی کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے چاہتا ہے کہاں جائیں، کس جگہ جائیں، کہاں ہمیں تسلی ملے گی، تو وہ نشہ کرنے پر آمادہ ہے۔ کوئی سگریٹ تک محدود ہے، کوئی پان گٹکے تک محدود ہے، کوئی گولیاں کھا رہا ہے، کوئی بیئر پی رہا ہے۔ بہت تیرے نوجوان تو سمجھانے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، حضرت آپ کو پتا ہے یہ بیئر ہے، شراب نہیں۔ اچھا یہ کیا ہے میاں؟ یہ وہ نہیں ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں۔ اچھا یہ اسپیشل ڈبے میں بند ہے اس لیے یہ بیئر ہے، یہ شراب ہے، جبکہ میرے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، انما الخمر، بے شک شراب، رجس ناپاک ہے، من عمل الشیطان، شیطان کا کام ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، جو اس سے بچے گا اللہ اسے کامیاب کرے گا۔ جب اپوزٹ سائڈ تک جمع کریں گے کہ جو نہیں بچے گا تو ظاہر ہے نا تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ آپ کبھی اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آدمی کا موڈ منشا ہے، امیر ترین گھرانہ ہو، حسین ترین لڑکا ہو، کاروبار اچھا ہو، نوکری چاکری والا ہو، خوب زیادہ پڑھا لکھا ہو۔ مجھے جواب دیں آپ سبھی حضرات، پوری اس دنیا میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، جن تک میری بات پہنچے گی، ہر کوئی کسی نہ کسی خاتون کا باپ ہوگا، مگر کیا وہ میرے آقا اعلیٰ نبینا علیہ التحیۃ والثناء کی طرح خاتون جنت کا باپ ہو سکتا ہے؟ قطعی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے حاکم دیکھے ہوں گے، لوگ کرسیوں پہ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں، بادشاہوں کو پڑھا ہوگا کہ وہ روئے زمین کے اکثر خطے پر حکومت کرتے ہیں، مگر آپ نے ایسا حاکم نہیں دیکھا ہوگا کہ جو اپنے آنگن کے ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ جائے اور لیٹ جائے، عالم بچپنے کا ہو، انگلی اٹھا دے تو اس کے اشاروں پر چاند حرکت کرتا نظر آئے۔ حضرت علی اگر اپنی نماز عصر کی شکایت کر دے کہ میرے آقا انگلی اٹھا کر ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں، ایسا حاکم دیکھا ہے جس کے اشاروں پر چاند کام کرتا ہو، سورج کام کرتا ہو، کسی کے چیلنج پر درخت کو بلا دیا جائے؟ ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آپ توجہ دیں، میرے آقا اعلیٰ نبینا علیہ التحیۃ والثناء کو میرے رب نے اتنا بڑا حاکم کل بنایا تھا، روئے زمین کے سارے اشیاء، آسمان کی ساری چیزیں، حتیٰ کہ 18,000 دنیا کی ہر شے دست بستہ میرے آقا کی بارگاہ میں کھڑی رہتی ہے۔ آپ حکم کریں اے محبوب پروردگار، آپ حکم کریں اے مصطفیٰ جان رحمت، آپ آئین فرمائیں اے میرے آقا، ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ ایسا حاکم دیکھا؟ اب میرے آقا چاہتے تو آپ کی لڑکی کی بھی شادی کا مسئلہ تھا، 4 بیٹیاں میرے آقا علیہ التحیۃ والثناء کو میرے رب نے عطا کی اور 3 بیٹے دیے تھے۔ توجہ دیں، بچپنے میں بچوں کو اللہ رب العزت نے مقصد کے تحت مصلحت جانتا ہے، اس کی مشیت و حکمت ہے، اس نے اٹھا لیا۔ میں اس وجوہات کو بیان کروں گا تو وقت ضائع گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نے اپنی آخری بیٹی خاتون جنت کی شادی کا جب مسئلہ ہوا نا، تو آپ اس وقت مسجد نبوی شریف میں جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، سب لوگ تشریف رکھتے،
آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے اور آپ کچھ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اتنے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں دو صحابی جنہیں حدیث میں شیخین کہتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آئے، بیٹھ گئے، کھسکتے کھسکتے قریب ہوئے، ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم فرمائیں تو کچھ کہوں۔ میرے آقا نے کہا بولو عمر کیا بات ہے، کہو ابو بکر کیا بات ہے؟ تو ایک زبان ہو کے کہتے یا رسول اللہ خاتون جنت حضرت فاطمہ بھی شادی کے لائق ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں آپ لوگوں نے تو میرے زبان کو لے ہی لیا، میرے منہ کی بولی چھین لی۔ کہتے ہیں نا یہاں کیا کہتے، ارے میں جو کہنے والا تھا میاں آپ نے وہی کہہ دیا، میرے منہ کی بولی چھین لی۔ ارے تم نے تو وہی کہہ دیا جو میں کہنے والا تھا۔ ارے سنو یہ صرف میں نہیں میرا اللہ بھی چاہتا ہے کہ خاتون جنت کا نکاح ہو جائے۔ توجہ دیں آپ ذرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت علامہ مولانا ریحان صاحب قلعہ بت۔ بیٹھ جائیں آپ ادب سے بیٹھ جائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ خاتون جنت کا نکاح ہو جاتا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے کہا میرے منہ کی بات آپ نے چھین لی، صحیح کہا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ آرڈر فرما دیں، حکم کر دیں تو ہم دولہے کا انتخاب کریں، دولہا بتائیں۔ اس بات کو لے کے لوگ پریشان رہتے، دولہا بتائیں۔ ہاں ہاں بتاؤ تو صحیح کون ہے وہ؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا دبی ہوئی زبان میں یا رسول اللہ حضرت علی زیادہ موضوع رہیں گے۔ آپ بس بولیں سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام تبسم ریز ہوئے اور ارشاد فرماتے اما یہ صرف میں ہی نہیں چاہتا، میرا اللہ بھی چاہتا ہے کہ فاطمہ کی شادی علی کے ساتھ اور علی کا نکاح فاطمہ کے ساتھ۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس مجمع میں تو حضرت علی نہیں ہے۔ ابو بکر و عمر نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو ہم لے آئیں ڈھونڈ کے۔ کہا ہاں ہاں بلائیے۔ تو وہ لوگ مسجد نبوی شریف سے باہر نکلے، مدینہ شریف کی گلیوں کا، چوراہوں کا، شاہ راہوں کا جائزہ لیا۔ حضرت علی پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کسی نے بتایا آما یہ ظہر کے بعد کا ٹائم ہے اور اس وقت ہو سکتا ہے مدینہ شریف سے باہر ہوں تو وہ مزدوری کر رہے ہوں گے، کہیں کسی کے باغیچے میں ملاقات ہو۔ بولے اچھا۔ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت مولائے کائنات ابو الحسن خیبر شکن آفتاب نبوت کے دلکش کرن حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم ایک کنویں سے بذریعہ ڈول ایک کھجور کے باغیچے میں پانی چلا رہے، اب وہ بھی اپنا نہیں، کسی یہودی کے باغیچے کی سچائی کر۔ ذرا سوچنا غور کرنا، 12 درہم میں 40 ڈول پانی چلانے کا معاہدہ کر لیا گیا اور آپ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے تو آدمی کی عادت میں شامل ہے نا، وہ جسے تلاشتا ہے کافی دیری کے پاس پاتا ہے، بات پاتا ہے تو دوری سے آواز دیتا آما ٹھہریں آپ، میں کافی دیری سے ڈھونڈ رہا ہوں آپ کو۔ لوگوں نے آواز دی یا علی، حضرت علی نے فرمایا ایسا ہے آپ وہیں بیٹھ جائیں، میں مزدوری کر رہا ہوں اور میں اس کنویں سے پانی نکال رہا ہوں تو اول تو 1000 فٹ گہرا کنواں ہے اور ڈول کے ذریعہ پانی نکالنا ہے اور کافی دوری پر وہ باغیچہ موجود ہے۔ میں اگر رک کر آپ سے بات کرنے لگا تو پانیوں کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، توجہ دینا آپ، باغیچے کی سچائی نہیں ہو پائے گی، میری مزدوری جائز نہیں ہوگی۔ آپ ذرا غور کریے گا، نوجوان کبھی اس پر توجہ دیا، اس حیات پر زندگی کے اس گوشے پر غور کیا؟ آج نوجوانان کا مزاج یہ ہے
وہ یہ چاہتے ہیں ہمارا لڑکی خوب رو پڑھی لکھی ہو ہی، سسرال اتنا زیادہ مالدار مل جائے کہ وہیں رہنا پڑے۔ یہ مسئلہ ہے۔ ہماری جماعت کے مولانا غلام رسول بلیاوی کہتے ہیں سسرال میں داماد اس طرح رہتا ہے میاں کہ آپ کہتے ہو دانے دانے پہ نام لکھا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ داماد کا نام سسرال کے بورے بورے پہ لکھا ہوا۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں اور غور کریں۔ اپنے ابا کو ابا کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، اور سسرال پہنچنے کے بعد ابھی روڈ پر ہی رہتا ہے تو ابا امی بول کے دور سے سلام کرتا ہے۔ یہ مزاج ہے کہ نہیں؟ وہ چاہتا ہے کام نہ کرنا پڑے، مشقت نہ کرنی پڑے، کٹھور پریشرم نہ اٹھانی پڑے، یہ چاہتا ہے نوجوان کا مزاج ہے۔ بتاؤ حضرت علی کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، مگر حضرت علی المرتضیٰ وہ کام انجام دے رہے تھے جسے مزدوری کہتے ہیں۔ آج نوجوان مزدوری کرنے سے شرماتا ہے، حالانکہ کٹھور پریشرم کریں، محنت شاقہ کریں، مزدوری کریں، آپ کے پسینے کی کمائی آپ کو بھی مضبوط بنائے گی اور آپ کی اہل و عیال کو بھی مضبوط بنائے گی، ہر طرح کے آفات و بلیات سے آپ کو محفوظ فرمائے گی۔ روزی روٹی کا آدمی کی باڈی میں بہت بڑا خلل ہوتا ہے۔ حلال ہے تو آپ کمال کے ہیں، اور حلال نہیں ہے تو پھر معاملہ خراب ہے۔ آتا لوگوں کے پاس بہت ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، بہت کماتے ہیں، مگر اللہ روزی تو دیتا، وہ رزاق اعلیٰ ہے، مگر برکتیں چھین لیتا ہے۔ دینداری اس میں نہیں ہے، اطاعت شیاری اس میں نہیں ہے، فرما برداری اس میں نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے دین پر صحیح طور سے نہیں ہے۔ اس لیے رب روزیاں ضرور دیتا ہے مگر روزیوں سے برکتیں چھین لیتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں روزی ملے تو آپ دیندار بنیں، آپ اطاعت شیار و فرما بردار بنیں۔ آپ نے آواز کم کر دی، آپ سٹے ہوئے تھے، آگے کیوں آگئے؟ آپ ذرا بڑھائیے اور پھر سٹ جائیے، دیکھیے آپ کا گٹکا گڑبڑا رہا ہے، آپ نے آواز کم کر دی۔ آپ کا کچھ پھٹے گا، گڑبڑ ہوگا تو میں دے کے جاؤں گا آپ۔ ہاں توجہ دیں، ذرا آواز بڑھائیں، کھینچنے لگا ہے۔ توجہ دیں، میں کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت مولائے کائنات پانی چلا رہے تھے، فرماتے ٹھہر جائیں، میں مزدوری کر رہا ہوں۔ جب آپ نے 40 ڈول پانی چلا لیا تو آپ تہبند کا 2 ٹکڑا، کمبل کا 2 ٹکڑا ہوتا تھا، ایک کو بطور تہبند لپیٹتے تھے اور دوسرے کو اپنے شانہ مبارکہ پر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی یہ پاک پسینہ پوچھتے ہوئے آئے، زبردست گرمی، شدت کی گرمی، اور اب دھرتی پر ایسا لگتا ہے جیسے سورج آگ برسا رہا ہو، زمین سے آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوں۔ یہ حالات ہوتے ہیں وہاں کے۔ آپ پسینہ پوچھتے ہوئے آئے اور یہ لوگ حضور کی چھاؤں میں بیٹھے تھے۔ آپ کے کہتے کہیے میاں کیا معاملہ تھا؟ حضرت ابوبکر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر بھی کھڑے ہو گئے، اور دونوں صاحبین نے کہا میاں ہم آپ کو بلانے آئے ہیں، آپ کو آقا نے بلایا ہے، آئیے بیٹھیے۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے اور کہا کیا کہا؟ میرے آقا نے بلایا اور آپ نے یہ نہیں بتایا کہ نبی نے بلایا ہے۔ اما ہم اللہ رسول کے بلاوے پر ایسی مزدوریوں کو اپنے جوتیوں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیتے ہیں۔ پہلے کہا ہوتا تو ہم اپنی مزدوری چھوڑ کر مصطفیٰ کے بلاوے پر لگ بیٹھتے۔ چلو بیٹھنے کا وقت نہیں رہا، چلو بارگاہ مصطفیٰ میں چلتے ہیں۔ آئے تو اس وقت بھی مجمع بھی مسجد نبوی شریف میں تھا، وہ قافلہ تھا جس قافلے میں ابوبکر، عمر، عثمان و حیدر بھی آ گئے، طلحہ و زبیر، بلال و وقاص، عبیدہ ابن الجراح، عبدالرحمن ابن عوف جیسی عظیم شخصیتیں تھیں جن کے ایک ایک شخص کی اتباع کرنا ہدایت کو پا جانا۔ ایسے لوگ تھے، وہ نورانی قافلہ تھا۔ لوگ آئے تو زور سے آواز نہیں دیا، جہاں تھے پیچھے جگہ ملی بیٹھ گئے۔ توجہ دیں، آپ زور سے آواز نہیں دیا، بیٹھ گئے، جگہ ملتی گئی، کھسکتے گئے، کھسکتے کھسکتے آگے آئے۔ چاہتے تو زور سے بھی آواز دے دیں۔ کچھ شخصیتیں اس زمین پر ایسی ہیں جن کے سامنے زور سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ماں باپ ایسے ہیں جن کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے، بے ادبی ہے۔ پیر صاحب ایسے ہیں
جن کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے گستاخی ہے۔ عالم و امام صاحب ایسے ہیں جن کے سامنے بلند آواز سے بات نہیں کرنی چاہیے گستاخی ہے۔ آقا علیہ السلام کے سامنے کیسے بلند آواز سے کوئی بات کرے گا؟ ادب سے بیٹھ گئے، جگہ ملی، کھسک کے آ گیا ہے۔ آئے تو ادب سے جھک کے کہتے یا رسول اللہ حضرت علی کو لائے ہیں۔ آقا علیہ السلام دین کی کچھ باتیں بتا رہے تھے۔ پیارے آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں علی میں نے تمہیں خاص کام کے لیے بلایا ہے۔ حضرت علی نے ہاتھ باندھ لیا، حکم ہو میرے آقا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے میں اس لیے بلایا ہوں کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی فاطمہ کا عقد تمہارے ساتھ ہو جائے، تمہارا نکاح میری بیٹی کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت علی کی باڈی حرکت میں آ گئی، کانپ گئے، کہا یا رسول اللہ میں بھلا اس لائق کہاں خاتون جنت اور کہاں میں علی؟ آقا نے فرمایا دیکھو یہ صرف میں ہی نہیں چاہتا، میرا اللہ بھی چاہتا ہے کہ تمہارا فاطمہ کے ساتھ فاطمہ کا علی کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم، سر اور آنکھوں پر مسجد نبوی شریف میں نکاح پڑھا دیا گیا۔ توجہ دینا، نکاح پڑھا دیا گیا، بڑی لمبی تفصیل ہے، میں سب کا ذکر نہیں کروں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ مسجد نبوی شریف میں میرے آقا نے نکاح پڑھا ہے۔ پتہ چلا کہ نکاح بھی مسجد میں پڑھانا سنت ہے نا؟ آج کل ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے۔ اب تو لوگ کھیت کھلیان میں بھی جگہ رکھنا بند کر دیے ہیں کہ بارات آئے اور وہاں نکاح ہو جائے، ہے نا؟ مسجدوں میں بھلا کیسے کریں گے؟ ہم نے نکاح کا رول اس طرح بگاڑ دیا ہے کہ کیسے کوئی باطہارت ہوگا جو مسجد میں جائے گا تو نکاح ہوگا۔ دولہے میاں کی تیاری صبح 8 بجے سے ہوتی ہے، میں سینکڑوں دولہا سجانے کا موقع پاتا ہوں۔ میں بتاؤں آپ سے، جب سر پہ امامہ باندھا جاتا ہے، سہرا باندھا جاتا ہے، کبھی کبھار تو کان میں پوچھے رے میاں اب امامہ کھلے گا نہیں، یہ تو بتاؤ وضو کر لیا کہ نہیں، اس لیے کہ اس کے بعد 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھنا ہے۔ تب وہ اچنبے سے کہتا ارے حضرت یہ تو بھول گیا میں۔ اب بتائیے میاں جی جب وضو کرنا بھول گئے تو کون سی نماز بے وضو پڑھو گے؟ اب آپ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے یا پڑھ بھی لیتے ہیں جا کر تو کیا فائدہ وہ نماز آپ کو دے گی؟ پھر نکاح بھی بے وضو ہوگا، لائف میں ایک بار ہی تو نکاح ہونا ہے اور وہ بھی بے وضو، صرف صحت کو سنبھالے رکھنے میں۔ حالات یہ ہیں لوگوں کی تخریب کاری میں، حالات یہ ہیں کہ شام کو 5 بجے نکاح کراتے ہیں، بیچارہ وہ بھی تڑپڑا جاتا ہے، صبح 8-9 بجے سے تیاری کر کے 5 بجے تک انتظار کرنا پڑتا ہے اسے۔ سب لوگ کھا کے بھاگ جاتے ہیں، سب کے منہ کے سائز کی پیس بنی ہوتی ہے، وہاں جتنی بوٹی ہوتی سب کے منہ کے سائز کی ہوتی ہے اور سب صرف کھانے ہی جاتے ہیں۔ ان کو تو غرض رہتی نہیں کہ چلو بھائی نکاح میں شامل ہو لیں۔ ہاں لائف کی سب سے بڑی برکت کی چیز ہے، پھر نہیں ہونا ہے، چاہیے کہ سب شامل ہو لیں، مگر اب توجہ نہ رہی، سب کی توجہ کھانے پر ہے۔ باراتی ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھا کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے بھگائے جا رہے ہیں۔ حالات یہ ہے کہ اب تنے تنہا دولہا، اس کے چند احباب بچے اور وہی بیچارے 5 بجے نکاح کے بعد کھائیں گے۔